انفارمیشنل ٹاسک کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام خوبیاں تعریفیں بزرگی فخر غرور اللہ ہی کی ذات پاک کو سزاوار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ لا محدود دائمی رحمتیں اور برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سے وابستہ و منسوب ہر چیز پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، اور ان تمام نفوس قدسیہ پر جو بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے فلاح رشد و ہدایت کا باعث بنے۔ معزز ناظرین، عیسائیوں کے نزدیک شیطان ابلیس ایک فرشتہ ہے جو راندہ درگاہ ہوا، لیکن ہم مسلمانوں کے علمی ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس علم کو معتبر ترین گردانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں ایک سربستہ راز تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو کائنات تخلیق فرما دی۔ بروز قیامت صرف جن و انس سے ہی حساب و کتاب لیا جائے گا، جن کو اللہ پاک نے شعور بخشا ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے بس اللہ پاک کا نور ہی تھا۔ ہر عالم ہر سو ذات باری تعالیٰ نے اپنے نور سے نور کا حصہ جدا فرمایا، اور اس جدا شدہ حصے کے دو حصے فرمائے، اور ایک حصے میں خالص نور رکھا اور دوسرے میں کثافت کی آمیزش فرمائی۔ پہلے حصہ نور کو ارواح مقدسہ ملائکہ طبقات ارض و سماوات کے لیے مخصوص فرمایا۔ سب سے پہلے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو تخلیق فرمایا گیا۔ اس کے بعد لوح و قلم، عقل اور باقی کل اجسام کی روحوں کو تخلیق فرمایا۔ خالص نور سے پیدا شدہ میں صرف اطاعت اور فرض منصبی کی اطاعت رکھی گئی۔ کثافت والے نور کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک میں خالص جزو نور تھا جس سے قوم جن کی تخلیق عمل میں آئی، اور کثافتوں سے ارواح شیاطین کی تخلیق۔ خالص جز والے نور والے حصے میں نار یعنی آگ کا عنصر غالب تھا، اس لیے سرکشی اور نافرمانی اس کے سرچشت میں شامل ہے۔ اللہ پاک نے تمام ارواح کو اکٹھا فرما کر روحوں سے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روحوں نے جواب دیا کہ ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قوم جن میں سب سے پہلے تارا نوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا۔ کئی ایک کے مطابق ان کا نام سوما ہے، کئی انہیں بارج لکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارا نوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ اس کا لقب جان تھا، اور اس کی تخلیق ابلیس کی تخلیق سے کم و بیش 1,44,000 سال قبل ہوئی۔ ذات باری تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکامات دیے۔ انہیں روئے زمین پر ایک جنس مخالف کوئی 300 سال بعد نظر آئی، جس سے ان کی شادی ہوئی اور ان کی نسل بڑھی۔ ان کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی۔ یوں ان کی قوم کثیر تعداد میں بڑھتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی سرکش فطرت ناریت رنگ لائی، اور یہ قوم سرکشی پر اتر آئی، اور ان کی بدعمالیوں کے سبب تخلیق کے 36,000 سال بعد کثیر تعداد عذاب موت کی نظر کر دی گئی۔ اب روئے زمین پر کہیں کہیں نیک ہستیاں باقی تھیں۔ جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بھی بڑھنی شروع ہوئی۔ انہی نیک ہستیوں میں سے چلپا نیس نامی عابد اور پرہیزگار جن کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے بحکم خدا ان کی رہنمائی کی باغ دور سنبھالی، مگر جس کی فطرت میں ہی سرکشی ہو۔ چلپا نیس بھی قوم سے بیزار تھے، پر رحمت خداوندی کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو پھر رہنمائی شروع کر دی، مگر آہستہ آہستہ قوم کی بدعمالیوں نے عذاب خداوندی کو دعوت دی۔ یوں یہ لوگ بھی معدوم کر دیے گئے۔ چلپا نیس کا دور 36,000 سال سے کم ہے۔ چلپا نیس کے بعد اس اجڑی ہوئی قوم میں ایک نیک پارسا جن بلیکا ہوئے، جو بہت عابد اور زاہد تھے، قوم کی بدعمالیوں پر روتے تھے۔ قدرت نے ان کا انتخاب فرمایا اور احکام الہی کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ ان کا دور اچھا دور کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 36,000 سال تک رہنمائی کی۔ قوم پھر اپنی بدعمالیوں کی طرف لوٹی تو پھر عذاب خداوندی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بچی کھچی قوم میں پھر ایک نیک عابد حاموس جنی کو رب کریم نے منتخب فرمایا۔ پروانہ رشد و ہدایت کے ساتھ سخت تنبیہ فرمائی کہ اگر سرکشی کی، بدعمالیاں کی تو بدترین سزا کے مستحق قرار پائے جاؤ گے۔ قوم جن اور حاموس نے عہد کیا کہ وہ فرما بردار رہیں گے۔ پہلے تو حاموس نے دل جمی سے قوم کی رہبری کی، قوم بھی فرما بردار رہی، مگر ناریت جو کہ شر ہے کب تک خاموش رہتی ہے، رفتہ رفتہ اپنی بدعمالیوں پہ آنا شروع ہو۔ اسی دور میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کے باپ کا نام چلیپا تھا، جبکہ چہرہ ایسے جیسے ببر شیر کا، اور وزن 14 من 35 سیر تھا۔ قوم نے انہیں شاشین کا لقب دیا تھا، مطلب دل دہلا دینے والا۔ قومی حیثیت کی مناسبت سے انہیں ابو الغوی بھی کہا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ان کے چہرے کی اشکال مختلف ہو سکتی ہے، یہی ان کی قوم میں پہچان ہے۔ چہرہ گھوڑے کی طرح اور بلی کی طرح، کسی طرح بھی ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام نبلیس تھا، جو قوم جنات کی سب سے طاقتور مادہ تھی کہ کئی 100 کو مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے،
इन दोनों के बारे में कौम में मशहूर था कि जिस कौम में चिल्पा और निबलीस हो वो कभी भी हार नहीं सकती, कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस कौम की तबाही और बर्बादी के आखिरी सालों में इबलीस यानी इज़ाज़ील की चिल्पा और नबलीस के यहाँ पैदाइश हुई। हमूस और कौम ने जब बदअमालियाँ शुरू की तो कौम इस हद तक नाफरमानियों में गिर गई, आसमान लरज उठा। रिवायात में ये भी आता है कि ये लोग आसमान तक और बाज के नजदीक दूसरे आसमान तक और बाज के नजदीक तीसरे आसमान तक पहुंच जाते थे और फरिश्तों के लिए बायस तकलीफ बनते थे। हमूस का दौर भी कमो पेश 36,000 साल तक मुहित है। तब ज़ाते बारी ताला ने फरिश्तों की फौज को इन पर कत्लो गारत करने के लिए भेजा कि अहद और हकाम से गद्दारी करने वालों को इबरत बना दिया जाए। मलाइका की फौज रोए जमीन पर आई तो पहले तो कौम जिन्नात का डट कर मुकाबला किया, मगर वो मलाइका थे। बहुत सारी कौम कत्ल हुई, कई एक बाहुक्म रब्बी छुप गए। छोटी उम्र वालों को कैदी कर लिया गया, जिनमें इज़ाज़ील भी शामिल था। रिवायात में आता है कि इज़ाज़ील यानी इबलीस की उम्र उस अजाब के वक्त 282 साल थी और वो शादीशुदा एक बच्चे का बाप था। अगर 282 साल उम्र को देखा जाए तो ताज्जुब होता है, मगर जब गुजरने वाले अदवार का मुआजना किया जाए तो यकीनन इबलीस का कमसनी का दौर है। इसी हिसाब से ये बच्चा ही तसव्वुर किया जाएगा। कई एक रिवायात में ये भी आता है कि इस मलाइका और जिन्नात की जंग के वक्त उसने एक फरेबी चाल चली थी। उसने जब देखा कि पूरी कौम तबाह हो रही है तब उसने इबादत शुरू कर दी और सजदे में गिरा रहा कि फरिश्तों को धोखा देकर जान बख्शी हो जाए। कबल इससे कि आइंदा के हालात बयान किए जाए, इबलीस के बचपन का एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। एक तो अपनी कौम के एतबार से खूबसूरत बच्चा था, वालदैन की लाड प्यार की वजह से खुद सर जिद्दी और गुस्ताख था। बाप की सिफात भी इसमें मौजूद थी, सरकश, मगरूर और नडर माँ की तरह सिफात थी। चालाकी और मकारी भी इसमें थी और अपनी कौम में इस बच्चे के बारे में कहा जाता था कि इसका डसा पानी भी नहीं मांगता। इसकी बदनसीबी की वजह वालदैन की बेअदबी भी है। वालदैन के नाजो नाम और तालीम वक्त भी इसे दी गई। इबलीस के असासा का नाम सरबूक था, जिसने इसे तालीम और इल्म शऊर से बहरामंद किया। अपनी उम्र के बच्चों में यह नाकाबिल यकीन हद तक ज़हीन था। ये तेज भी था और होशियार भी था। फरिश्तों के साथ जंग में इसके वालदैन भी मारे गए। कई एक रिवायात के मुताबिक फरिश्ते इस बच्चे को इसकी कौम से उठाकर ले गए थे, लेकिन अगर हमूस वाली जंग को मद्देनजर रखा जाए तो ये बात मकबूल नजर आती है कि मलाइका ने इसे कैदी बना लिया था और वो आसमान तक लेकर गए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इबलीस की कहानी लंबी होने की वजह से और वक्त की किल्लत की वजह से इसका अगला हिस्सा आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप सब देखने वालों से गुजारिश की जाती है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।